بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ADPA1 کی کلاس کے اندر اسلامیت اختیاری کے مضمون کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا ایک اور سوال جو کہ آپ کا 10 یا 20 نمبر کا آتا ہے، اس کے حوالے سے ہم پڑھیں گے، وہ ہے عربک گرامر۔ اس کے کچھ قواعد ہم سیکھیں گے۔ اس کا سیکھنے کا فائدہ آپ لوگوں کو یہ ہوگا کہ الفاظ کی پہچان ہو جاتی ہے، ترجمہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور اعراب لگانے میں آسانی ہوتی ہے، کیونکہ عربک کی کچھ بکس ایسی ہیں جن کے اوپر اعراب نہیں ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ چیزیں صحیح طریقے سے سیکھ لیتے ہیں تو ان کے اوپر آپ زیر زبر اور پیش لگانے کے قابل ہو جائیں گے۔ کہاں پہ جزم آئے گی، کہاں پہ پیش آئے گی، کہاں پہ زبر آئے گی، یہ ساری چیزیں آپ لوگ ان لیکچرز کو سننے کے بعد کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو عزیز طلبہ، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ جملہ اسمیہ ہے۔ جملہ اسمیہ کی تعریف سے قبل آپ کو پہلے جملہ کی تعریف بتا دوں۔ جملہ کو مرکب تام بھی کہتے ہیں، یعنی کلمات کا ایسا مجموعہ جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ کلمات کا ایسا مجموعہ جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے، یعنی کہ حرف سے بنتا ہے لفظ، اور لفظ سے الفاظ کو ہم بولتے ہیں کلمات۔ تو ان تمام کا مجموعہ جس سے بات کی سمجھ آ جائے اس کو جملہ کہتے ہیں۔ جیسے رسول امانت دار ہے، اب یہ کلمات کا مجموعہ ہے لیکن اس سے بات کی سمجھ آ رہی ہے، تو اس کو ہم بولتے ہیں جملہ۔ اور عربی کے اندر اس کی اگزامپل یہ ہوگی الرسول امین، کہ رسول امانت دار ہے۔ جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ سب سے پہلے ہم جملہ اسمیہ کو ڈیٹیل کے ساتھ سیکھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم جملہ فعلیہ کی طرف جائیں گے۔ تو جملہ اسمیہ کی تعریف کیا ہوگی؟ وہ جملہ جس کا پہلا جزو جو ہے وہ اسم پر مشتمل ہو، اس کو ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ دیکھیں مثلا الرسول امین، اب اس کے اندر یہ جو الرسول ہے یہ اسم ہے، تو اسم اگر کسی جملے کے شروع میں آ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ جیسے یہاں پہ الرسول آیا، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس کے قواعد کی طرف۔ مزید کچھ مبتدا اور خبر، یہ بھی بڑا اہم چیز ہے سمجھنے والی کہ مبتدا کس کو کہتے ہیں اور خبر کس کو کہتے ہیں۔ جملے کے شروع کے اندر جو اسم ہوتا ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں، یعنی یہاں پر ہمارے پاس یہ الرسول، یہ ہمارے پاس مبتدا ہے، اور امین یہ خبر ہے، یعنی کہ مبتدا کے متعلق جو کچھ بتایا جا رہا ہوتا ہے اگلے کلمہ کے اندر اس کو خبر کہتے ہیں، یعنی کہ رسول امانت دار ہے۔ اب یہ امین جو ہے یہ خبر ہے، یہ مبتدا تھا اور یہ خبر۔ مبتدا اور خبر کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کسی جملے کے اندر جو اسم ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں وہ آپ کا مبتدا ہے، اور دوسرا آپ کا خبر ہے، دوسرا حصہ خبر ہوتی ہے۔ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر ناکرہ ہوتی ہے۔ اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ، کسی خاص چیز یا جگہ کے نام کو معرفہ کہتے ہیں، اور کوئی عموم ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں ناکرہ کہتے ہیں۔ جیسے اللہ رزاق، اب یہ اللہ جو ہے یہ اس میں معرفہ ہے، رزاق یہ ناکرہ ہے۔ تو کیونکہ اللہ جو ہے یہ مبتدا ہے تو مبتدا ہمارا معرفہ ہوگا، اور خبر الرزاق، رزاق خبر جو ہے یہ ناکرہ ہوگی۔ اسی طریقے سے العبد، یعنی کہ جب اسم پر الف لام آ جائے، لام تعریف جس کو بولتے ہیں، تو وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ تو العبد یہ اس میں معرفہ ہے، اور فقیر یہ ناکرہ ہے۔ اب العبد فقیر، کہ فقیر بندہ
فقیر ہے۔ اس کے بعد جملہ اسمیہ کے آخر میں جب اردو کے اندر ترجمہ کرتے ہیں جملہ اسمیہ کا تو اس کے آخر میں ہے آتا ہے یا پھر ہے آتا ہے۔ اس کے بعد مرکب توصیفی اور جملہ اسمیہ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ یہ دونوں جو ہیں مرکب توصیفی کے اندر یعنی کہ دونوں یا تو معرفہ ہوں گے یا دونوں نکرہ ہوں گے۔ دونوں معرفہ آ سکتے ہیں، دونوں نکرہ آ سکتے ہیں ابتدائی طور پر۔ اور جملہ اسمیہ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پہلا اسم جو ہوتا ہے وہ معرفہ آتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ نکرہ آتا ہے۔ عموماً مبتدا اور خبر دونوں جملہ اسمیہ کے اندر مبتدا اور خبر دونوں کے آخر پر پیش آتی ہے، یعنی کہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں، دونوں کے آخر پر پیش آتی ہے۔ مثلا یہاں پہ اللہ، یہاں پہ ہو پیش آئی ہے، رزاق یہاں پر بھی دو پیشیں آئی ہیں، العبد عبد کے اوپر بھی پیش آئی اور فقیر کے اوپر بھی پیش آئی ہیں، دو پیشیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ تو اینڈ کے اوپر جملہ اسمیہ کے اندر جو خبر ہوتی ہے اور جو مبتدا ہوتا ہے دونوں کے اوپر عموماً پیش آتی ہے۔ خبر اپنے مبتدا کے مطابق واحد، تثنیہ یا جمع آتی ہے۔ خبر اپنے مبتدا کے مطابق واحد ہوگی یا تثنیہ ہوگی یا جمع ہوگی، یعنی اگر مبتدا واحد ہے تو خبر بھی واحد ہے، مبتدا تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ ہے، مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع ہوگی۔ مثلا الطالب ناجی کہ اب یہاں پر الطالب ناجی یہاں پہ یہ بھی واحد ہے اور یہ بھی واحد ہے، الطالب بھی واحد ہے اور ناجی بھی واحد ہے۔ اب یہاں پہ الطالبانی ناجحانی، اب الطالبانی ناجحانی، یہ طالبانی جو ہے یہ تثنیہ ہے اور ناجحانی یہ بھی تثنیہ ہے، یعنی کہ خبر بھی تثنیہ ہے اور مبتدا بھی تثنیہ ہے، خبر بھی واحد ہے اور اس کے ساتھ مبتدا بھی واحد ہے۔ اسی طرح خبر اور مبتدا کے مطابق مذکر یا مؤنث بھی ہوتی ہے۔ مثلا البنت یہ ہمارے پاس ہے مبتدا اور صغیرۃ ہمارے پاس ہے خبر۔ البنت اب یہ مؤنث ہے، مبتدا مؤنث ہے تو صغیرۃ اس کی خبر بھی مؤنث آئی۔ الابن یہ مذکر ہے تو صغیر یہ بھی مذکر کا صیغہ یہاں پر استعمال ہوا، تو خبر مبتدا کے مطابق مذکر یا مؤنث ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر مبتدا جمع غیر عاقل ہو یعنی بے جان ہو تو خبر واحد مؤنث آتی ہے۔ مثلا الکتب یہ جمع غیر عاقل ہے، الکتب جمع غیر عاقل ہے، تو اب اس کی خبر جو ہے مفیدتن یہ ہمارے پاس مؤنث آئی ہے۔ اسی طرح مبتدا جمع مکسر ہو تو خبر واحد مؤنث آتی ہے۔ الاشجار یہ جمع مکسر ہے، اب یہ جمع مکسر یہ ساری چیزیں ہم آگے جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ جمع غیر عاقل کیا ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ آگے آ رہی ہیں۔ الاشجار جمع مکسر ہے تو اس کی خبر جو ہے طویلتن یہ واحد مؤنث آئی۔ اسی طرح مبتدا اور خبر دونوں مفرد یا مرکب ہو سکتے ہیں، یعنی کہ مبتدا بھی مفرد بھی ہو سکتا ہے، مرکب بھی ہو سکتا ہے، خبر بھی مفرد اور مرکب دونوں ہو سکتے ہیں۔ مثال الولد الصغیر نائم، اب الولد الصغیر یہ مرکب ہے یعنی مبتدا مرکب ہے اور ان کی خبر جو ہے نائم یہ مفرد ہے۔ اسی طریقے سے احمد، اب احمد یہ مبتدا ہے اور رجل طیب
یعنی اس کی خبر جو ہے وہ مرکب ہے. مرکب کہتے ہیں دو الفاظ کے مجموعہ کو، دو لفظ مل کے مرکب بناتے ہیں، یہ دونوں مرکب ہیں. اس کے بعد ما لیسا جملہ اسمیہ سے قبل آ جائے تو خبر سے پہلے با زائد لگا دیتے ہیں اور اس سے فکرہ جو ہے وہ منفی بن جاتا ہے. مثلا لیس اللہ بظلام، یعنی کہ اللہ اس کے اندر اسم ہے، یہ اصل میں تھا ظلام، لیکن با لگی تو یہ بن گیا بظلام. اب با جو ہے یہ آگے والے حرف کو زیر دیتی ہے، اس لیے یہاں پر ظلام بن گیا بظلام. دوبارہ سن لیجئے، جب ما اور لیسا لگتا ہے تو پھر جو خبر ہوتی ہے اس کے ساتھ با لگا دیتے ہیں اور اس کے اینڈ کے اوپر زیر لگا دیتے ہیں بظلام. جس طرح آگے ما، اگر ما بھی لگا ہے تو اب خبر کے ساتھ قاری ان تھا، یعنی کہ انا قاری ان، لفظ انا قاری ان، تو جب انا قاری ان تھا لیکن جب ما پہلے لگا تو اب خبر کے ساتھ قاری ان کے ساتھ ہم نے با لگا دی. جب با یہاں پر لگی تو با نے پھر آگے نیچے حمزہ کے نیچے دو زیریں لگا دی، ما انا بقاری ان. حروف مشبہ بالفعل مبتدا کو منصوب کرتے ہیں، یعنی کہ زبر دیتے ہیں. حروف مشبہ بالفعل جیسے انا، اب انا اگر شروع کے اندر آ جائے تو یہ مبتدا کے اوپر زبر دے دے گا. ویسے عموماً ہم نے پڑھا کہ مبتدا پر کیا آتی ہے؟ پیش آتی ہے، لیکن جب حروف مشبہ بالفعل پہلے آ جائیں، ان میں سے کوئی حرف پہلے آ جائے تو وہ مبتدا کو زبر دیتا ہے. جیسے فار ایگزامپل اللہ غنی لفظ ہے، اللہ غنی، اب اللہ اس کے اندر اللہ مبتدا ہے، غنی خبر ہے، لیکن جب اللہ غنی سے پہلے انا لگا دیں گے تو انا مبتدا پر زبر دے دے گا. جیسے ان اللہ غنی، ان اللہ بے شک اللہ غنی ہے. اس کے بعد ان الشرک، جیسے ان الشرک، اب الشرک جو ہے اس کے اوپر زبر حرف مشبہ بالفعل نے دی، ان اللہ ان الشرک لظلم عظیم. اسی طرح اگر سوالیہ بنانا ہو جملہ اسمیہ کا تو اس سے قبل حمزہ استفہامیہ، یعنی کہ یہ الف اس طرح یہ حمزہ استفہامیہ یہ لگا دیتے ہیں، یا پھر ہم حل لگا دیتے ہیں. جیسے الیس اللہ، لیکن وہ رول رہے گا کہ بعض زائدہ لگائیں گے بکافن، الیس اللہ بکافن عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ تو اس طریقے سے سوالیہ بن جاتا ہے. عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سوال، جملہ اسمیہ پیپر کے اندر آ جاتا ہے. اس کو آپ لوگ اچھے طریقے کے ساتھ یاد کر کے لکھیے گا. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.